حکم کی تعریف. حکم کی تعریف کیا ہے؟ ہوا خطاب. میں عربی تعریف کرتا ہوں پھر ہم اردو میں آ جاتے ہیں. ہوا خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین من حیث الاقتضاء او التخییر او الوضع، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے جو مکلف آدمی کے افعال کے ساتھ متعلق ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر میں آپ سب ہم مکلف ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم مکلف ہیں. اور اللہ کا جو حکم ہوتا ہے مثال کے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دے دو، وغیرہ وغیرہ. اب یہ احکامات ہیں. اب یہ کس کے ساتھ متعلق ہے؟ ہم آپ کے ساتھ نا، جو مکلف لوگ ہیں، یعنی جس پر یہ فرض ہے، تو ہمارے ساتھ یہ کیا ہے؟ یہ متعلق ہے کہ ہم اس کو ادا کرتے ہیں. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حکم کہا جاتا ہے. تو یہ حکم کی کیا ہے؟ یہ ہوا خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب ہوتا ہے، وہ حکم ہے جو مکلف انسانوں کے ساتھ متعلق ہوتا ہے. ہم متعلق ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں، روزہ رکھو، نماز قائم کرو، حج ادا کرو، جہاد کرو، وغیرہ اچھے اعمال کرو، برے سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم مکلف ہے تو ہم سے متعلق ہے نا. مطلب کوئی جو یہ اعمال کریں گے تو وہ انسان ہوں گے، اور انسانوں میں مکلف ہوں گے. بچے نہیں ہوں گے، مجنون نہیں ہوں گے، پاگل نہیں ہوں گے، جانور بھی نہیں ہوں گے، بلکہ جو عاقل ہو، بالغ ہو اور مکلف ہو، بڑے لوگ ہو، ان پر کیا ہوگا؟ یہ فرض ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو انہوں نے تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ حکم وہ ہے جس سے انسان کے اعمال کا وہ وصف متعین ہو جس کو شریعت نے بیان کیا ہو. اب انسان کے عمل کا وصف کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو وہ عمل واجب ہوگا، یا وہ عمل فرض ہوگا، یا وہ عمل جو ہے نا مستحب ہوگا، یا وہ عمل کیا ہوگا؟ وہ سنت ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جس کو شریعت نے بیان کیا ہو، مثلا کسی عمل کا واجب ہونا، فرض یا حرام یا مکروہ وغیرہ قرار دینا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آسان ہے. حکم کی دو قسمیں کتنے ہیں؟ ایک ہوتا ہے حکم وضعی اور دوسرا ہوتا ہے حکم تکلیفی. حکم یہ مطلق حکم کی تعریف تھی جو میں نے بیان کر دی. کس تھی؟ مطلق حکم کی تعریف تھی. اب حکم کی دو قسمیں، ایک حکم تکلیفی ہے اور ایک ہوتا ہے حکم وضعی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ دو ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو حکم تکلیف ہے یہ وہ ہے جس میں کسی فعل کا مطالبہ یا ممانعت یا فعل و ترک کا اختیار پایا جاتا ہو. حکم تکلیف کیا ہے؟ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا شریعت کی طرف سے، اللہ اس کے رسول کی طرف سے کسی چیز کا مطالبہ ہو کہ یہ چیز کرو. کیا مطلب؟ جیسے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو، مثال اس کا مطالبہ ہے. یا ممانعت ہو، یعنی ایک چیز سے منع کیا گیا ہو. مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، اور اس طرح جو ہے نا وہ شراب نہ پیو، تہمت نہ لگاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہے؟ احکامات ہے، اور ہمیں منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ یا فعل و ترک کا اختیار پایا جاتا ہو، مطلب ایسا بھی ہو کہ یہ فعل یا کرو اور یا نہ کرو، دونوں کا آپ کو اختیار ہو کہ کرنا بھی ہے وہ بھی آپ کے لیے ٹھیک ہے، اگر نہ کیا تو بھی ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر مستحبات عمل ہو گئے. مستحب عمل نہیں ہوتا جس کے کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ ثواب ہوتا ہے، اور اس کے نہ کرنے میں کیا ہو؟ گناہ نہ ہو. اس طرح مستحب اعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جیسے یہ نیچے آ رہا ہے نا، نیچے آ رہا ہے. اچھا، تو یہ حکم تکلیفی ہوا. اب سمجھ آ رہا ہے کہ حکم تکلیفی کیا ہے. اور پھر حکم تکلیفی کے 7 قسمیں ہیں، اسی میں وہ سارا کچھ آ رہا ہے. حکم تکلیفی کتنی قسمیں؟ 7 ہے. فرض ہے، واجب ہے، مندوب ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، مباح، اور نیچے اور بھی آ رہے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ حکم تکلیفی کی اقسام ہے. اب ظاہری بات ہے ایک عمل جب فرض ہو، واجب ہو، مندوب ہو، مستحب ہو، مکروہ ہو، تو کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ نے کرنا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہو. تو دیکھو یہ حکم تکلیفی ہے نا، یعنی ہم مکلفین سے اس حکم کا یا تو مطالبہ ہوگا، یا کیا ہوگا، یا ہم سے اس چیز سے منع کیا گیا ہوگا، یا اس چیز کے بارے میں ہمارے اوپر یہ اختیار ہمیں دیا گیا ہوگا آپ کرو تو ثواب بنے گا، یا نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اچھا جی، فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض کی تعریف ہے. فرض وہ ہے جس کا کرنا ضروری ہو اور وہ دلیل قطعی سے ثابت ہو، جیسے نماز میں قرت کرنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ فرض دلیل قطعی سے. دلیل قطعی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اس میں کیا نہ ہو؟ کوئی شک
اور شبہ نہ ہو، یعنی وہ بالکل جس طرح میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا تھا نا کہ 2 + 2 = 4۔ اب اس میں کوئی شک ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ 2 + 2 4 نہیں ہوتے بلکہ 5 ہوتے ہیں؟ 2 + 2 ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں۔ تو دلیل قطعی بھی دلیل قطعی وہ ہوتی جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ 2 + 2 یا 5 + 5 = 10، اس میں شک نہیں، اس طرح دلیل قطعی میں بھی شک وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ فرض ہے۔ اچھا، یہ تو ایک بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری کیا ہے کہ اس کی مثال دی ہے، جیسے مثال کے طور پر نماز میں قرأت کرنا۔ اب نماز کے اندر قرأت کرنا یہ فرض ہے کہ نہیں؟ فرض ہے نا۔ اور یہ فرضیت ہم نے کہاں سے ثابت کی تھی؟ فرضیت ہم نے کہاں سے، آپ کو پتہ ہے، ہم نے عام کے تحت پڑھا تھا۔ جب ہم نے اصول فقہ میں عام پڑھا تھا تو وہاں پر اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے عام کے تحت یہ پڑھا تھا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھا تھا کہ نہیں؟ تو ہم نے کیا کہا تھا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ میں مطلق قرأت جو ہے نا وہ فرض ہے عذر عام کی تحت، ٹھیک ہے نا۔ اور جو سورہ فاتحہ ہے وہ حدیث کی روشنی میں واجب ہوگا، لہذا اگر کسی نے واجب چھوڑ دیا کسی سے سورہ فاتحہ تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے، لیکن اگر مطلق قرأت اس نے چھوڑ دی تو قرأت چونکہ فرض ہے اس کی سرے سے نماز نہیں ہوگی۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ نمبر 1۔ دوسرا فرض ایک وہ فرق بھی میں بتا دوں کہ واجب اور فرض میں فرق کیا ہے۔ واجب اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ فرض ہے اور یہ واجب ہے۔ دیکھو میں بات بتاؤں کہ عمل کے طور پہ فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ جس طرح فرض کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے اتنا ہی واجب کا ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بات آ جائے سمجھ